أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور قابل احترام دینی بھائیوں، آج کے اس مبارک درس میں سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 87 تک آپ احباب کی خدمت میں اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی کفار اور مشرکین جنہیں اپنے مال اور اسباب پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے یہ دنیا آج ہمارے قبضے میں ہے، مال اور اسباب ہمارے پاس ہیں، ایسے ہی آخرت میں اگر دوبارہ زندہ کیا جانا ہوا تو یہ تمام چیزیں وہاں ہمارے پاس رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ اے رسول، اے میرے حبیب، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ اے میرے حبیب، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد سے نوازا جائے گا، حالانکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کون شخص ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ضرور مال اور اسباب سے نوازا جائے گا؟ بخاری اور مسلم میں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنے والا مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ دراصل ہوا یہ کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ
زیورات کے کاریگر تھے، زیورات وغیرہ بنا کر کے یہ بیچا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن وائل کے لیے زمانے جاہلیت میں سونے کا زیور بنایا تھا۔ اس کی مزدوری کچھ باقی تھی اور وہ مزدوری ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ کئی بار انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی میرا حق مجھے لوٹا دو، وہ بارہا ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک بار جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کی اور یہ کہا کہ میری مزدوری مجھے ملنی چاہیے، تو عاص بن وائل کہنے لگا کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو، تم محمد کے دین سے واپس ہو جاؤ، تب ہم تمہارا مال تمہیں دے دیں گے۔ تم دین حق سے پھر جاؤ۔ اور اس نے یہ کہا کہ تم اپنے نبی کا انکار کر دو تو پھر تمہارا مال تمہیں واپس ہم دے دیں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھلا کوئی معمولی شخصیت تو تھی نہیں، اور آج کے مسلمان تو تھے نہیں جن کا ایمان نعوذ باللہ چند ٹکوں پر بک جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں ایسا کروں، اگر تم مر جاؤ پھر زندہ کیے جاؤ تب بھی میں دین حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی تم مر کر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے سچے اور حقیقی دین سے رخ کو موڑ لوں۔ اب جب یہ بات اس نے سنی تو مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ اچھا تو میں دوبارہ زندہ بھی کیا جاؤں گا، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہماری ہڈیاں بالکل گل کر کے ختم ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان کا خیال تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو یاد رکھو کہ اس وقت بھی مجھے مال اور اولاد حاصل رہیں گے جیسے اس وقت میرے پاس ہیں، اور ایک کام کرو تم اسی وقت مجھ سے لے لینا، وہاں پہ جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو جاؤ اسی وقت آ کر کے تم اپنا قرضہ مجھ سے وصول کر لینا، ابھی میں کچھ نہیں دوں گا۔ اس نے یہ جو بات کہی تو اسی سلسلے میں یہ چند آیات نازل ہوئی، اور اس طرح کا دعویٰ کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی کو ہے جو یا تو غیب کی باتوں کو جانتا ہے یا پھر اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے اور اس طرح دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہاں بھی مجھے مال اور اولاد ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس احمق اور بیوقوف شخص کے جواب میں فرمایا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اس کے پاس مال اور اسباب ہوں گے اور دنیا کی نعمتیں وہاں اس کے پاس ہوں گی؟ اس کو کیسے معلوم ہے؟ اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی باتوں کے بارے میں علم ہے؟ کیا وہ غیب کو جانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
غیب کی خبر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اطلع علی الغیب، کیا اس نے غیب کی باتوں کو معلوم کر لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے رحمان سے اس نے مال اور اولاد کے لیے کوئی معاہدہ کر لیا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اے اللہ آپ مجھے دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا، کوئی اللہ سے لکھوا لیا ہے کیا اس نے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو غیب کا جانکار ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے وعدہ لے سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، اس کا جو یہ خیال ہے کہ اس کو مال اور اسباب وہاں بھی حاصل ہوں گے، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا یہ خیال نہایت باطل خیال ہے اور عقل سے نہایت دور کی یہ بات ہے. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر مال اور اسباب کا ملنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، وہ جو کچھ بکواس کر رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں اضافہ کرتے جائیں گے. اے میرے حبیب، اس کا عذاب کم نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کا جو یہ گمان ہے کہ دوبارہ زندہ اگر ہونا ہوگا تو مال اور اسباب ہوں گے اس کے ساتھ، مال اور اسباب تو یہ دور کی بات ہے، اس کو سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اور اس کے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، عذاب کم نہیں ہوگا. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اور وہ جس چیز کا ذکر کر رہا ہے، یعنی مال اور اولاد کا، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے یہ ساری چیزیں ملیں گی، تو ہم ہی اس کے مالک ہو جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تمام مال اور اسباب کے مالک تو ہم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے پاس بالکل تنہا اور اکیلا آئے گا. یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے اور جس کے نشے میں یہ چور ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہے، آخرت میں یہ مال اور اسباب اور ان کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں بھی اس وقت جو کچھ اس کے پاس ہے اور اس کو ملا ہوا ہے، یہ ان تمام مال اور اولاد کو چھوڑ کر جائے گا اور اس کو جانا پڑے گا، اور اس کے وارث آخر کار ہم ہوں گے، مالک ہم ہوں گے، اور یہ مال اور اولاد اس سے چھین کر کے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے. جس مال اور اولاد پر اسے گھمنڈ ہے تو یہ مال اور اسباب آخرت میں کیا اس کے کام آتی، یہ تو اس کے ساتھ بھی نہیں جائے گی، یہ تو سب اس کو چھوڑنا پڑے گا دنیا کے اندر. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو بالکل اکیلا اور تنہا آئے گا، نہ تو کوئی اس کی اولاد آئے گی اور نہ کوئی اس کا مال اس کے ساتھ آئے گا، اور نہ وہ جماعت جس پر اسے بڑا گھمنڈ ہے، نہ وہ دوست اور احباب، اور نہ وہ مجلسیں جن کو وہ سجایا کرتا ہے، سب کے سب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ ہمارے دربار میں، ہماری بارگاہ میں وہ اکیلا ہی حاضر ہوگا، نہ تو کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال ہوگا. وَيَكُونُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدائے ذوالجلال کو چھوڑ کر کے اپنا معبود اور اپنا مسجود دوسرے کو بنایا ہے، اور دوسرے کی عبادت میں یہ لگے ہوئے ہیں اور اس امید میں لگے ہیں کہ یہ ان کے حمایتی اور مددگار بن جائیں گے قیامت کے دن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن خداؤں کی اور جن معبودان باطلہ کی یہ پرستش کر رہے ہیں، وہ معبودان باطلہ
ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کے مددگار ثابت ہوں گے اللہ کے ہاں، اور ان کو عزت کا مقام عطا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدہ، کہ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ جن دیوی دیوتاؤں پر یہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اور جن کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے جن سے نظر و نیاز جن پر چڑھاتے تھے اور جن سے منتیں مانگتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور خود ان کے مخالف بن جائیں گے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوگا اس وقت قیامت کے دن۔ اور جن کو یہ اپنا مددگار سمجھ کر کے پوجا کر رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، لیکن حقیقت میں جن کی یہ دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، آخرت میں اب یہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ سیکفرون بعبادتہم، ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدہ، اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے ناحق ہماری عبادت کی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں معبودان باطلہ کو زبان عطا فرما دیں گے، بولنے کی طاقت ان کے اندر پیدا فرما دیں گے، اور جب بولنے کی طاقت انہیں دی جائے گی تو وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ان کو آپ عذاب اور سزا میں مبتلا کیجئے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کے ہمیں معبود بنا لیا تھا۔ اے اللہ، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں، لیکن ان بدبختوں نے اور ان کم نصیبوں نے آپ کو چھوڑ کر کے ہمیں خدا بنا لیا تھا۔ اے اللہ، آج انہیں آپ سخت سے سخت سزا میں مبتلا فرمائیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کو زندگی بھر یہ بیچارے پوجتے رہے اور ماتھا ٹیکتے رہے اور جن کی عقیدت اور محبت کو دل میں سجائے رکھے، آج جب وہاں یہی ان کے مخالف بن جائیں گے اور ان کے حق میں اللہ کے یہاں عذاب کی سفارش کریں گے، تو اب انہیں افسوس ہوگا کہ زندگی بھر جو کچھ کمایا تھا آج وہ یہاں سب غائب ہے۔ افسوس ہوگا اس وقت۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو حق کے خلاف اکساتے رہتے ہیں۔ یعنی جو شیاطین ہیں، اللہ نے ان کو کفار پر چھوڑ دیا ہے آزمائش کے لیے۔ وہ اب غلط اور باطل کو ہی ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کر رہا ہے، اور یہ کفار انہی غلط چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب اپنے اختیار سے کرتے جا رہے ہیں۔ تعزهم عزا، اور شیطان ان کو ورغلا رہا ہے، شیطان ان کو ابھار رہا ہے برائی کی طرف، اور یہ برائی پر ٹوٹے پڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں برائی کی طرف۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی مت کیجیے، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین جو اللہ تبارک و تعالی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، اب شیطان ان کو بہکا رہے ہیں اور برائیوں کو ان کی نگاہوں میں مزین کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ انہی برائیوں کو اچھا
سمجھ کر کے ان کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، آج آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ تم بیوقوف ہو تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو آپ یہ کہیں کہ تمہارے اندر عقل کی کمی ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہی بندہ شراب بھی پیتا ہے، وہی بندہ جوا بھی کھیلتا ہے، اور وہی بندہ چوری بھی کرتا ہے۔ ایک شرابی سے آپ پوچھیں بھائی شراب کیا ہے تو اس کے فوائد آپ کو بتائے گا۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب ایک خبیث چیز ہے اور اس سے صحت کا نقصان ہے، اس سے اعضائے رئیسہ خراب ہوتے ہیں، اور سائنٹیفک طریقے پر بھی شراب درست نہیں ہے پینا، یہ ساری دنیا کہتی ہے۔ لیکن شراب پینے والے کی نگاہ میں شیطان نے شراب کو اتنا مزین کر دیا، اتنا مرغوب بنا دیا کہ وہ اس کے فائدے پر ہی نظر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تھوڑا سا پی لیتا ہوں تاکہ مجھے کچھ ریلیکس محسوس ہو، چاق و چوبند اور چست اپنے آپ کو رکھنے کے لیے میں تھوڑا شراب پی لیتا ہوں۔ حالانکہ اس سے زیادہ نقصان ہے، فائدہ اگر تھوڑا بہت ہے، نقصان اس کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ شیطان نے جو اس کی برائی تھی شراب کی، اس کو چھپا دیا اور ان کی نگاہوں میں، ان کے دل اور دماغ میں اس کی اچھائی ڈال دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور یہ کفار اور مشرکین بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں برائی کی طرف۔ فلا تعجل علیہم، اے میرے حبیب آپ ان کے بارے میں عذاب کی دعا نہ فرمائیے، آپ صبر سے کام لیجئے، یہ تو خود ہی اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کے مستحق بنا رہے ہیں، انکار کے ذریعے، سرکشی کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے انما نعد لهم عدا، کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اردو میں یہی تو کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی، مطلب کہ اب ان کو زیادہ مہلت ملنے والی نہیں ہے، بس جتنے دن یہ جی رہے ہیں جی لیں، اور جتنا مزہ کرنا ہے 2-4 روز دنیا کے اندر عیش و آرام کر لیں، مزے اڑا لیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم ان کو پکڑیں گے تو پھر جلد ہی ہم اس طریقے سے پکڑیں گے کہ یہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ انما نعد لهم عدا، کہ ہم، اے میرے حبیب آپ جلدی نہ کیجئے، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، گنتی ان کی پوری کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو گنے چنے چند دن دیے گئے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے، اور وہ دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر عذاب ہی عذاب ان کا مقدر بن جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے عزیزان گرامی، کہ ان کی کوئی چیز آزاد نہیں ہے، نہ تو ان کی عمر آزاد ہے، اور نہ ہی یہ کسی چیز میں آزاد ہیں۔ ان کی عمر کے دن اور رات سب گنے جا چکے ہیں، ان کی سانس، ان کی نقل و حرکت، اور ان کا ایک ایک قدم، ان کی لذات، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن رہے ہیں، اور جیسی ہی یہ گنتی پوری ہوگی ان پر عذاب الہی ٹوٹ پڑے گا۔ مامون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھی گئی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس میں جو علماء اور فقہا تھے، ان میں سے ابن سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جب ہماری سانس گنے ہوئے ہیں، ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی، تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے۔ ابن سماک جو مامون رشید خلیفہ وقت کے بارگاہ میں تھے، انہوں نے
جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی گنتی گن رہے ہیں، یعنی ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں اور ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی، تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جلد یہ سانس ہمارے ختم ہو جائیں گے، اور جب ختم ہو جائیں گے تو پھر انسان قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں، ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، آخرت کے تیاری کے لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لینا چاہیے، اور دنیا کے لذات سے، شہوات سے، اور دنیا کے تمام ان چیزوں سے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، ان سے دور ہو جانا چاہیے، لہو و لعب سے دور ہو جانا چاہیے۔ تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم خدائے رحمان کے سامنے تقوی اختیار کرنے والوں کو مہمانوں کی طرح پیش کریں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، عزیزان گرامی، وفد ایسے آنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اعزاز اور اکرام کے ساتھ جائے، اعزاز اور اکرام کے ساتھ جائیں، تو ایسے آنے والوں کے لیے وفد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وفد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم خدائے رحمان کے سامنے تقوی اختیار کرنے والوں کو مہمانوں کی طرح پیش کریں گے، یعنی ان کفار اور مشرکین کے بالمقابل وہ بندے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنی زندگیوں کو شریعت سے اور سنت سے آراستہ کیا، اور اپنے اعمال کو سنوار لیا اور بنا لیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے اکرام کے ساتھ اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے متقیوں اور پرہیزگاروں کو سواری پیش کی جائے گی، اور اس سواری پر سوار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور سواری بھی وہ ہوگی جس کو دنیا میں وہ پسند کر رہا تھا، اونٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے اعمال صالحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے۔ دنیا کے اندر جو وہ اعمال کر رہے تھے، وہ اعمال آخرت میں ان کے لیے سواری کا کام دے گی، اور وہی اعمال سواری بنا دیے جائیں گے، اور وہ سواری جو ان کو پسند تھی دنیا میں۔ یہ چند روایات اس سلسلے میں ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو محشر کے دن تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، ان کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت عزت کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کے برخلاف اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کو پیاسے جانوروں کی طرف دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ جو گنہگار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے شریعت سے بغاوت کی اور نبی کا انکار کیا، قرآن سے رخ موڑا اور الٹپ زندگی گزاری شریعت سے دور ہو کر کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ کیسے؟ پیاسے جانوروں کی طرف۔ ورد کہتے ہیں پیاسے جانوروں اور پرندوں کی جماعت کو، اور ان پیاسے جانوروں اور پرندوں کی جماعت کو جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ورد۔ تو گویا کہ جب انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو یہ پیاس سے پریشان ہوں گے اور بڑی بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ اس کے برخلاف جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان بندوں کو پہلے ہی حوض کوثر سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پلایا جائے گا، جس کے بعد انہیں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو الغرض بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے چند خاص باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے مال اور دولت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں دنیا میں چھوٹ جائیں گی، آخرت میں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، مال اور اولاد یہی رہ جائیں گے، لہذا انسان کو اپنی آخرت بنانی چاہیے، آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو پھر مرنے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے اس کے برخلاف آل و اولاد میں رہتے ہوئے اور دنیا کے تمام طرح کی چیزوں میں، کاروبار اور تجارت میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور تقوی والی زندگی بسر کر لی، تو وہی ہوگا نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش کیے جائیں گے تو نہایت اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو خالق حقیقی کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر و شرک اور تمام طرح کی برائیوں، بدعمالیوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت والی زندگی اور وہاں کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔